1948 میں انہوں نے شریعت کے مکمل نفاذ کے لیے باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے کم و بیش 3 ہی ہفتے بعد مولانا پابند سلاسل کر دیے گئے۔ وہ پہلا ہمارا تجربہ تھا کہ پولیس جب آتی ہے گھر میں اور گرفتاری ہوتی ہے ہمارے والد کی تو کیا ہوتا ہے۔ دروازے زور زور سے کھڑکائے گئے، پولیس کھڑی تھی تو ہماری آنکھ کھل گئی اور ساتھ میں پولیس کی عورتیں آئی تھیں اور گھر کی تلاشی لے رہی تھیں۔ پاکستان کے پہلے دستور کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے اور مارچ 1949 میں دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کی منظوری میں دیگر علماء کے ساتھ ساتھ مولانا مودودی کا بھی اہم اور نمایاں کردار رہا۔ مولانا مودودی کو کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ 28 مارچ 1953 کو تحریک ختم نبوت کے دوران احتجاج پر انہیں ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا، باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا اور 11 مئی سن 1953 کو انہیں ایک ملٹری کورٹ نے سزائے موت سنائی۔ مولانا مودودی عملی طور پر اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ایک قادیانی مسئلے کے عنوان سے ایک پمفلٹ لکھا۔ اس پمفلٹ لکھنے کی پاداش میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ وہ جیل میں کافی عرصے رہے اس الزام میں کہ انہوں نے بغاوت پہ اکسایا لوگوں کو مذہب کے نام پہ، اور اسی نام نہاد جرم پہ انہیں سزا موت دی گئی۔ اہلیہ کو بذریعہ اخبار اپنے شوہر کی سزا کا علم ہوا۔ اس وقت وہ اپنے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ ہمارے بڑے بھائی جو تھے وہ اخبار لے کے اندر آئے، ہماری والدہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اخبار فوراً چھپا لیا۔ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس اخبار میں کیا ہے کہ ایک دم گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ مولانا مودودی کو جب اس سزا کے خلاف رحم کی اپیل دائر کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اپیل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا یہ جو ایک نان کمپرومائزنگ رویہ تھا وہ قابل تحسین تھا، اور انہوں نے سزائے موت کو بھی بڑی یعنی ایک آسان طور پر لیا، کوئی اس کے تضادات نہیں پیدا ہوئے، کوئی اس کی یعنی کہنا چاہیے گریوٹی نہیں تھی۔ کاز اتنی بڑی کاز تھی، اتنی لارجر کاز تھی کہ اس کاز کے لیے یہ تو کم از کم قربانی ہو سکتی تھی۔ عالم اسلام میں اس سزا کے خلاف شدید رد عمل پایا گیا، کئی ملکوں میں مظاہرے ہوئے، یوں سزائے موت عمر قید میں بدل گئی۔ اسیری کے دوران انہوں نے تفہیم القرآن کی توسیع کا کام جاری رکھا، جس کا آغاز انہوں نے 1942 میں کیا تھا۔ 28 اپریل 1955 کے دن تقریباً 2 سال کی قید کے بعد مولانا مودودی اعلیٰ عدالت کے حکم پر رہا کر دیے گئے۔ ان کی شخصیت کے کچھ دلچسپ پہلو بھی تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ پان شوق سے کھاتے تھے۔ پان ہمارے گھر میں پاندان ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ ہماری والدہ پان بنا کے، اور ان کی ڈبیا تھی پان کی، اس میں وہ رکھ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بٹوا ہوتا تھا جس میں چھالیاں ہوتی تھی، زردہ ہوتا تھا، اور وہ پان وہ ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا۔ جب وہ امریکہ پہلی مرتبہ سفر کے لیے گئے تو میرے ذمہ یہ کام ہوا، اور اس بات کو انہوں نے ایک بڑے دلچسپ فارسی کے مصرعے سے کہا کہ اولی پرسش پان بود، ساجی نے کہا اولی پرسش نماز بود، تو میں نے کہا کہ اولی پرسش پان بود۔ تو میں نے پوری کوشش کی کہ اس 1.5 مہینے کے مجھے قیام کے دوران ہر ہفتے ان کو سپلائی پان کی ملتی رہے۔ مولانا مودودی جنرل ایوب خان کے نافذ کردہ آئین کی سیکولر ساخت کے مخالف تھے۔ 25 اکتوبر 1963 کو اس سلسلے میں مولانا مودودی کی زیر صدارت لاہور میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ تقاریر کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک جلسہ گاہ فائرنگ سے گونج اٹھی۔ یہ مولانا پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ مولانا محفوظ رہے، لیکن ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ چند دنوں بعد ہی ایوب حکومت نے جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے دیا اور مولانا ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سمیت جیل بھیج دیے گئے۔ تقریباً 9 ماہ بعد انہیں عدالت عظمیٰ کے حکم پر رہا کر دیا گیا۔
1964 के सदारती इंतखाबात में उन्होंने अयूब खान के मुकाबले में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिमायत की और हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद को मुनज़्ज़म करने में कलीदी किरदार अदा किया। और अयूब से ज़ाहिर मौदूदी साहब की लगी थगी रहती थी, अनबन थी, तो उन्होंने फातिमा जिन्ना को सपोर्ट करने के लिए अपना ये नजरिया बदल दिया। तो मालूम होता है कि सियासत में एडजस्टमेंट के और किसी असूल को मौखर करने के लिए अगर उसका मकसद सही हो तो वो तैयार होते थे। और ये बात कई दफा कही मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने कि किसी बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए छोटी बुराई में इन्वॉल्व हो जाना मसलहतन वो जायज है। उनके बल्कि बड़ा मशहूर उनका फिक्रा है कि भी अगर फातिमा जिन्ना में तमाम खूबियां हैं और सिर्फ एक खराबी है कि वो औरत है, और हजरत अयूब खान में सारी बुराइयां सिर्फ एक खूबी वो मर्द है, तो मैं उस मर्द पर औरत को तरजीह दूंगा। एक असूल के तौर पर मैं समझता हूं कि मौलाना शरीक हुए और उन्होंने एक तरफ से अगर उनसे कोई जदीद अमल हुआ है तो वो गालिबन यही था। 29 जनवरी 1967 में ईद के चांद पर अयूब हुकूमत के ऐलान की मुखालफत के जुर्म में मौलाना मौदूदी एक बार फिर गिरफ्तार हो गए। जब जमहूरियत हलाल कमेटी ने चांद का देखा और ऐलान किया तो अयूब खान साहब के कान में किसी ने ये फूंक दिया था कि 2 खुतबे जो होते हैं वो हुकूमत पे भारी होते हैं। उस जुमे के खुतबे से बचने के लिए अयूब खान साहब ने यह ऐलान कर दिया कि कल ईद होगी। ये चूंकि बिल्कुल गलत था, चांद नजर नहीं आया था, तो मेरे बयान उसी वक्त उठ के खड़े हुए शदीद गुस्से में, और उन्होंने कहा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। तो अब्बाजान ने अखबारों में स्टेटमेंट भिजवाया था कि मैं जुमे की ईद करूंगा, कल चांद नहीं हुआ है और मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा। उसके 8 दिन के बाद अब्बाजान गिरफ्तार हो गए थे। अक्टूबर 1966 में उनकी एक और तसनीफ खिलाफत और मलूकियत मंजर-ए-आम पर आई। कहा जाता है कि किसी मुखालिफ की राय को सुनने और उसे बर्दाश्त करने के मामले में उन्हें हैरत अंगेज हद तक कमाल हासिल था। सारी उम्र उनकी लोगों ने मुखालफत की, लेकिन उन्होंने कभी किसी तनकीद का जवाब नहीं दिया। वो कहते थे कि मैं इनकी बातों का जवाब दे के अपनी आकत नहीं खराब कर सकता।